ویلکم بیک ناظرین. سرور صاحب، آپ بات کر رہے تھے سانحہ نشتر پارک کی. آج ایک طویل عرصہ گزر گیا ہے سانحہ نشتر پارک کو، کوئی اس کا رزلٹ نہیں نکلا، کوئی ملزمان سامنے نہیں آیا. قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی بڑی بڑی باتیں کی گئیں حکومت کی جانب سے بھی اس وقت، اور آپ لوگ بھی کافی اس وقت پرجوش تھے. وقت کے ساتھ ساتھ حکومت بھی ٹھنڈی ہوتی چلی گئی، پھر رخصت بھی ہو گئی اور آپ بھی ٹھنڈے ہو گئے. یہ کیوں اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا؟ آپ کے خیال میں یہ حکومت کی ناکامی تھی، سنی تحریک کی ناکامی تھی، یا کیا تھا؟ ایسی کوئی بات نہیں تھی. وہ میں ابھی آپ سے پہلے بھی گفتگو کی کہ اگر ہم کسی بھی دہشت گردی کے واقعے میں آج تک کوئی رزلٹ سامنے آئے نہیں، لیکن ایک بہت بڑی عدالت ہے جس عدالت سے کوئی بچ نہیں سکے گا، وہ ہے اللہ کی عدالت. اور ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ کی عدالت نے فیصلے کیے کہ ان میں بہت سے ایسے دہشت گرد تھے جو ان کی شہادتوں میں ملوث تھے. وہ ان کا ایسا حشر ہوا کہ ان کا چہرہ بھی کسی کی پہچان میں نہیں آیا. تو یہ قدرت کا جو انتقام تھا، یا قدرت نے جو سزا دی، وہ اس سزا سے نہیں بچ سکے. اور یقیناً جو باقی رہ گئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے. اور بلکہ آپ کے توسط سے میں چیف جسٹس چودھری افتخار صاحب سے مؤدبانہ عاجزانہ ہمبل ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اتنے 10 روپے کی چینی پہ بھی ایک سو موٹو لے لیتے ہیں. تو ایک 63 جنازے ہیں، یہ بھی پاکستانی ہیں، تو اس پہ بھی اگر آپ کی نظر کرم ہو جائے اور یہ کیس ری اوپن ہو جائے، اور کیونکہ اس کے تمام ذمہ دار بھی موجود ہیں، جن کی فائلیں بھی موجود ہیں، جن اداروں نے اس کی تفتیش کی وہ بھی موجود ہے. رحمت حسین جعفری صاحب جنہوں نے اس پہ پورا اس پہ ورک کیا تھا، وہ بھی موجود ہیں. تو یقیناً اگر ہم ان کو کیفے کردار تک پہنچانا شروع کر دیں تو پاکستان سے دہشت گردی تو ختم ہو جائے گی. لیکن ہمارے یہاں سزا ہے نہیں. ایک عدالتی ٹریبونل بھی تو بنا تھا، اس کا کیا ہوا؟ اسی کا میں بتا رہا تھا کہ رحمت حسین جعفری صاحب نے کیا تو ان کا ٹرانسفر کر دیا تھا اندرون سندھ. جو اس وقت ثناء اللہ عباسی تھے انہیں ڈی آئی جی بنا دیا. اس کا لاڑکانہ اس وقت ڈی آئی جی ہیں شاید، اور مختلف جگہوں پہ سب کے ٹرانسفر ہو گئے ہیں اور اسے داخل دفتر کر دیا گیا ہے. وہ جو تحقیقات ہو رہی تھیں، آپ کو اعتماد میں لیا گیا تھا اس پہ؟ شروع میں لیا گیا، اس کے بعد ہمیں اینڈ سے بلکہ جو بہت ہوپ فل رزلٹ تھے کہ ہم نے سب اریسٹ کر لیے. تقریباً 1-2 جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ رہ گئے ہیں. تو اس میں ہم آپ کو انشاءاللہ پریس کانفرنس کے ذریعے، پھر ہمیں انہی اداروں کے ذریعے، ان اخباروں کے ذریعے پتہ یہ چلا کہ اگر اس کی رپورٹ کو منظر عام پہ لائے تو پاکستان میں بہت خون ریزی ہوگی. اس کے بعد ہمیں آج تک نہیں پتہ چلا کہ کیا ہوا. سنی تحریک پے در پے اپنے قائدین سے، ٹاپ سلاٹ سے محروم ہوتی رہی ہے. پہلے سلیم قادری صاحب، پھر عباس قادری صاحب، اب آج آپ موجود ہیں. انسیکیور تو محسوس نہیں کرتے؟ اصل میں شہادتوں کا سفر ہے، منزل ہے ہماری. اور کہتے ہیں نا کہ حضرت عمر فاروق فرماتے تھے، کسی نے کہا آپ اتنی 47 ممالک کے سربراہ ہیں، اتنی بڑی آپ حکومتیں کر رہے ہیں، وہ کیا چیز ہے، کون سا فارمولہ ہے آپ کے پاس کہ آپ کی شکست نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہم لوگ ہیں نا موت سے پیار کرتے ہیں. موت ہمارا ہم سب کچھ ہماری موت ہے. اور تم لوگ نا زندگی سے پیار کرتے ہو، تم دنیا سے پیار کرتے ہو، تم دنیا کی آرائشوں سے پیار کرتے ہو، تم دنیا کے ٹھنڈے ٹھنڈے بستروں سے پیار کرتے ہو. ہم موت سے پیار کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ دنیا ہمارے قدموں میں. تو یقیناً یہ سب چیزیں ہیں. جب موت برحق ہے اور موت اگر آنی ہے تو وہ 2.5 کروڑ کی بلٹ پروف گاڑی بھی ہو تو اس کے اندر بھی موت آ جاتی ہے. پوری سیکورٹی بھی لگی ہوئی تھی، ایک گولی نے کام کر دیا. 29 جنوری کا جو کانفرنس تھی اس میں نشتر پارک میں یہ بھی کہا کہ اب میمو گیٹ پر سوموٹو نہیں ہوگا، بلکہ اب 63 جنازوں پر اور دہشت گردی پر جو ہے سوموٹو ایکشن ہوگا. آپ کو یہ ایشورنس کس نے کرائی؟ یہ یقین دہانی آپ کو کس نے کرائی تھی کہ اب ایسا کچھ ہوگا؟ یقیناً چیف جسٹس صاحب نے اس پہ سوموٹو لیا ہے، لیکن یقیناً ہم جب تک سیاسی مصلحت پسندی سے باہر نہیں آئیں گے تو ہم اس ملک سے دہشت گردی بھی ختم نہیں کر سکیں گے. اور خاص طور پہ وہ بڑی پارٹیاں جو ان کو آکسیجن فراہم کر رہی ہیں، جو ان کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کر رہی ہیں، وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ پاکستان کی بقا عزیز ہے. وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ انہیں پاکستان کے مفادات، پاکستان کے عوام کے مفادات عزیز ہیں یا اپنے ذاتی مفادات عزیز ہیں. کہ نقصان عوام کا ہے، نقصان اس ملک کا ہے، نقصان اس قوم کا ہے کہ جس قوم کے پاس آج 66 سال کے بعد صاف پانی میسر نہیں ہے، جس کے پاس آج روٹی کپڑا مکان موجود نہیں ہے، جس کے پاس آج روزگار نہیں ہے. ہمیں ساری سازشوں کی بو آ رہی ہوتی ہے، لیکن کبھی غریب کی بھوک کی بھی بو آئی ہے، کبھی
بے روزگاری کی بھی کبھی بو آئی ہے ان کو, کبھی دہشت گردی کی نہ بو آئی ہے, ساری سازشوں کی بو آ جاتی ہے. کبھی عوام کی بھی خوشبو کو سونگھ لیں کہ عوام کس حالت کے اندر ہے. بڑی خوشبو سونگھنے کا تجربہ ہے, کسی کو خواب دیکھنے کا تجربہ ہے. کسی کے خواب میں بڑے بڑے لوگ آتے ہیں, عوام نہیں آتی, عوام کی غربت نہیں آتی, عوام کو تڑپتے ہوئے لاشیں نہیں آتے جو اس روڈ پہ روزانہ خون بہائے جاتے ہیں, لیکن ان کو بڑے بڑے لوگ خواب میں نظر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ سر ہم سے بات کرنے کے لیے. ناظرین, یہ تھے ثروت اعجاز قادری صاحب. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. ہاٹ سیٹ کے ساتھ نور العارفین صدیقی کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.